السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ ایک عجیب و غریب اور حیرت انگیز لڑکی، جس کے مطابق وہ پہلے بھی اس دنیا میں آ چکی ہے۔ اس پر بہت سے ڈاکٹرز اور سائنسدانوں نے تحقیق کی، لیکن جواب دینے سے قاصر رہے۔ شانتی دیوی کا دعویٰ ہے کہ وہ اس دنیا میں دوسری مرتبہ آئی ہے۔ سائنسدان جنہوں نے اس کا طبی اور نفسیاتی معائنہ کیا ہے، اپنی شکست تسلیم کر چکے ہیں اور شانتی کی کہانی کو صحیح گردانتے ہیں، لیکن اس کی تشریح کرنے سے قاصر ہیں۔ شانتی دیوی کے والدین دہلی میں رہائش پذیر متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ شانتی دیوی 1926 میں دہلی میں پیدا ہوئی۔ اس کی پیدائش کوئی غیر معمولی نہیں تھی۔ بچپن میں وہ عام بچوں کی طرح زندگی بسر کرتی تھی، مگر جوں جوں وہ بڑی ہوتی گئی کھوئی کھوئی سی رہنے لگی۔ اس کی ماں کو معلوم ہوا کہ وہ فضا میں غیر مرئی انسانوں سے باتیں کرتی رہتی ہے۔ جب وہ 7 برس کی ہوئی تو اس نے پہلی بار اپنی ماں کو بتایا کہ وہ اس سے پہلے متھرا نامی قصبے میں زندگی بسر کر چکی ہے، اور اس نے متھرا میں اپنے مکان کا محل وقوع بھی بتایا، جہاں وہ اپنا پہلا جنم گزار چکی تھی۔ شانتی کی ماں نے جب اپنے خاوند کو اس صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ اسے ہسپتال لے گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اس سے کئی قسم کے سوالات پوچھے۔ جب لڑکی نے اپنی پوری کہانی بیان کی تو ڈاکٹروں نے اس انوکھے معامے کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، کیونکہ وہ کافی سوچ و بچار کے بعد بھی کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے تھے۔ اگر یہ فرض کر لیا جاتا کہ اس کی دماغی حالت خراب ہے تو یہ ایک غیر معمولی اور انوکھا کیس تھا، اور اگر وہ بقائمی ہوش و حواس تھی تو یہ ایک قصہ تھا جس کی سائنسی توضیح ناممکن تھی۔ اور ڈاکٹر نے اس کے باپ کو نصیحت کی کہ وہ لڑکی سے برابر پوچھ گچھ کرتا رہے، اور اگر وہ اپنے دعوے پر بدستور قائم رہے تو اسے دوبارہ چیک کروایا جائے۔ شانتی دیوی اپنے دعوے پر بدستور قائم رہی اور اس کی کہانی میں بال برابر بھی فرق نہیں آیا۔ اس کے والدین اپنی بیٹی کی ان باتوں سے حیران تھے اور انہیں یقین ہو چکا تھا کہ اس کی بیٹی کا دماغ چل گیا ہے۔ جب وہ 9 برس کی ہوئی تو اس نے بتایا کہ وہ اپنا پہلا جنم متھرا میں گزار چکی ہے، جہاں اس کی شادی بھی ہوئی تھی اور اس کے 2 بچے بھی پیدا ہوئے تھے۔ اس نے اپنے دونوں بچوں کے نام بھی بتائے اور یہ دعویٰ بھی کیا کہ ان دنوں ان کا نام لدغی تھا، تاہم اس کے والدین اس انکشاف پر محض مسکرا دیے۔ یعنی شانتی کا نام لدغی تھا۔ ایک شام جب اس کی ماں اور شانتی رات کا کھانا تیار کر رہی تھیں، دروازے پر دستک ہوئی۔ شانتی دوڑ کر دروازے کی طرف گئی اور جب وہ کافی دیر تک واپس نہ آئی تو اس کی ماں کو تشویش لاحق ہوئی۔ وہ شانتی کو دیکھنے کے لیے دروازے کی طرف آئی، جہاں شانتی سیڑھیوں پر کھڑے ایک شخص کو گھور رہی تھی۔ 9 سالہ شانتی نے کہا، ماں، یہ میرے خاوند کا چچا زاد بھائی ہے، جو متھرا میں ہمارے مکان کے نزدیک ہی رہتا تھا۔ اجنبی واقعی متھرا میں رہائش پذیر تھا اور وہ شانتی کے باپ کے ساتھ کاروباری سلسلے میں ملاقات کرنے آیا تھا۔ اس نے شانتی کو تو نہ پہچانا، البتہ اتنا کہا کہ اس کے چچا زاد بھائی کی بیوی کا نام لدغی ہی تھا اور چند سال پہلے اپنے بچے کی پیدائش کے وقت مر گئی تھی۔ اس کے پریشان حال والدین نے اجنبی کو جب شانتی کی پوری کہانی سنائی تو وہ اس بات پر رضامند ہو گیا کہ وہ اپنے چچا زاد بھائی کو متھرا سے دہلی لائے گا اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ شانتی سے پہچانتی بھی ہے یا نہیں۔ شانتی کو اس منصوبے سے بے خبر رکھا گیا، لیکن جب اجنبی کا چچا زاد بھائی یعنی شانتی کا مفروضہ شوہر آیا تو اس سے لپٹ گئی اور اس نے بتایا کہ وہ اس کا خاوند ہے۔ اس کا یہ خاوند اس کے باپ کے ساتھ اعلیٰ حکام کے پاس گیا، جہاں اس نے لڑکی کی عجیب و غریب کہانی بیان کی۔ چنانچہ حکومت ہند نے سائنسدانوں کی ایک خاص کمیٹی تشکیل دی تاکہ اس انوکھے معاملے کو حل کیا جا سکے، جو ان دنوں قومی دلچسپی کا باعث بنا ہوا تھا۔
کیا وہ لدغی کا دوسرا جنم تھا؟ سائنسدان یہ معلوم کرنے کے لیے اسے متھرا لے گئے۔ جب وہ گاڑی سے اتری تو اس نے اپنے مفروضہ خاوند کی ماں اور بہن کی صحیح نشاندہی کر دی، اور اس نے نشاندہی کے علاوہ ان کے نام بھی بتا دیے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے ان کے ساتھ متھرا کی مقامی زبان میں گفتگو کی، حالانکہ اسے صرف ہندی زبان سکھائی گئی تھی۔ حیران و پریشان سائنسدانوں نے اس کا معائنہ جاری رکھا۔ انہوں نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے گاڑی میں بٹھایا۔ وہ تمام راستے میں ڈرائیور کو صحیح ہدایات دیتی رہی۔ آخرکار اس نے ڈرائیور کو ایک تنگ گلی کے سرے پر رکنے کے لیے کہا، کیونکہ یہی وہ جگہ تھی جہاں وہ رہتی تھی۔ جب اس کی آنکھوں کی پٹی کھولی گئی تو اس نے ایک آدمی کو مکان کے باہر حقہ پیتے دیکھا، جس کی بابت اس نے انکشاف کیا کہ وہ اس کا سسر ہے، اور وہ حقیقتاً اس کے مفروضہ خاوند کا باپ تھا۔ شانتی نے اپنے دونوں بچوں کو بھی پہچان لیا، لیکن وہ اپنے اس تیسرے بچے کو نہیں پہچان سکی، جس کے باعث اس کی موت واقع ہوئی تھی۔ اب یہ معاملہ زیادہ الجھ گیا، کیونکہ شانتی کے والدین اس کو اس گاؤں میں آج تک نہیں لے کر آئے تھے۔ سائنسدان اس بات پر متفق ہو گئے کہ شانتی دیوی دہلی میں پیدا ہوئی، لیکن حیران کن حد تک متھرا کی زندگی کے متعلق جانتی ہے۔ انہوں نے حکومت کو رپورٹ پیش کی کہ انہیں اس کہانی کی صداقت پر ذرا بھر بھی شک نہیں، لیکن وہ آج تک اس کہانی کی تشریح نہیں کر سکے۔ شانتی دیوی اس کے بعد دہلی میں رہتی رہی اور سرکاری ملازمت کرتی رہی۔ اس کی یہ عجیب و غریب کہانی حکومت کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ 1958 میں ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ اپنے ماضی سے پریشان ہونے کی بجائے اپنے حال سے مطمئن ہے۔ شانتی دیوی کی کہانی ایک ایسے معاملے کا زندہ ثبوت ہے جسے سائنسدان حل نہیں کر سکے تھے۔ ڈاکٹر جم ٹکر کا کہنا ہے کہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں، روح کا نئے جسم میں جنم لینا ایک عجیب سی بات ہے، لیکن آئنسٹائن اور اس جیسے کچھ سائنسدانوں نے شعور کے ماضی میں سفر کے حوالے سے چاند سورج کی مدد سے کام کرنے کے میدان میں تحقیق کی ہے۔ ڈاکٹر جم کو یقین ہے کہ کوانٹم فزکس شعور کا مشاہدہ کرنے اور مادی واقعات کا تعین کرنے میں پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ در حقیقت شعور کو دماغ اور ہمارے جسم کے دوسرے اعضاء سے علیحدہ رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ شعور ہمارے جسم میں رہتا تو ہے، لیکن یہ وقت اور جگہ کے ساتھ سفر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ٹیلی ویژن سیٹ لہروں کی شکل میں ٹی وی سگنل وصول کر کے اسے ڈی کوڈ کرتا ہے، لیکن وہ سگنل تخلیق نہیں کرتا، اور اسی طرح دماغ کو اپنے طور پر ظاہر کرنے کے لیے شعور کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ خود شعور کا حصہ نہیں ہے۔ یہ تھی شانتی دیوی کی عجیب و غریب کہانی، جس کا کہنا تھا کہ یہ اس کا دوسرا جنم ہے۔ اس طرح کی مزید حیرت انگیز ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔